کے بعد کائنات کی خوشبو ہدایت اور اس کی فلاح و بہبود کا ذمہ اس امت کے صحابہ، علماء اور اولیاء کرام کے سر پر رکھا اور ہر دور میں اولیاء امت اور علماء کی اس امت کی رہنمائی کرتے اور اس کو ہدایت کا سامان فراہم کرتے نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو اللہ کی احکام اور تعلیمات کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین پر عمل کرتے خود اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق اور اپنی عادات و اطوار کے ذریعے امت کے لوگوں کو اصلاح کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں اور ان کے لیے حقیقی طور پر اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات کی تفاسیر کا مظہر بن جاتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اخلاص، اپنے تقوی اور دین اور حضور سے محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراتب اور درجات پر فائز ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے درجات میں تفاوت، ان کے مراتب میں فرق ضرور رہتا ہے، لیکن ان تمام کا مقصد وہ صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسانیت کو، بنی نوع انسان کو اپنے رب کے ساتھ ملا دیا جائے اور ان کا تعلق اپنے رب سے اور اپنے نبی سے مضبوط کیا جائے۔ ان تمام اولیاء کا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو صرف تلاوت کی جانے والی ایک کتاب نہ سمجھیں، قرآن پاک کو محض برکتوں کا ایک ذریعہ نہ سمجھیں، اسے محض اپنے مردوں کو بخشوانے کا ایک وسیلہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے دستور حیات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے اپنی ساری زندگی نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار پر بھی قرآنی تعلیمات کا ایسا رنگ چڑھایا کہ ان کی سیرت اور ان کے کردار کو پڑھتے جائیں اور ساتھ میں قرآن پاک کی آیات کو دیکھتے جائیں تو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی پریکٹیکل کوئی تصویر یا کوئی تفسیر موجود ہے تو یہ بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک مکمل تفسیر پریکٹیکل کی صورت میں عطا فرمایا۔ آج انسان ان بزرگان دین کے ساتھ بھی بے وفائی کرنے لگا، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے لگا۔ ان بزرگان دین کی زندگی کا جو مقصد رہا وہ مقصد ہمارے وہم و گمان میں اور ہمارے ذہنوں کے کسی سونے حصے میں بھی نہیں۔ ہم نے ان بزرگان دین کو محض اپنی آسانی کے لیے، اپنے گھروں میں برکتیں پانے کا ایک ذریعہ اور طریقہ سمجھ لیا۔ جب کسی کا دن آئے اس کے نام کا عرض کر دیا جائے، گھر میں نیاز کر دی جائے، گھر میں برکت آ جاتی ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کا نام اور ان کے نام کی تسبیحیں پڑھتے رہنے سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ناموں کی تسبیح پڑھنے سے خدا راضی ہوتا تو ہر بعد میں آنے والا اللہ کا ولی اپنے سے پچھلوں کی ناموں کی تسبیح پڑھتا رہتا، وہ کبھی بھی راہ خدا میں مشکلات نہ برداشت کرتے، وہ کبھی بھی
تبلیغ کے لیے کوڑے نہ کھاتے، کبھی بھی اپنی جانیں اللہ رب کائنات کے دین کی خاطر قربان نہ کرتے، وہ اپنے سرکشوں کے ناموں کی تسبیح پڑھتے رہتے اور خدا راضی ہو جاتا۔ انہوں نے دین کو عام کرنے کی خاطر، دینی تعلیمات کو لوگوں کے لیے قابل عمل بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں دینی تعلیمات کو راسخ کرنے کے لیے جس حد تک ان سے قربانی طلب کی گئی، انہوں نے قربانی دینے سے درج نہیں کیا۔ آپ پہلی صدی ہجری کے سے لے کر دیکھتے چلے جائیں، صحابہ کرام کے بعد سے تابعین کے دور میں آئے تو وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی ذات سے لے کر امام اعظم کی ذات سے ہوتے ہوئے امام احمد بن حنبل کی ذات پر آ کر رکے۔ تو ذرا بتائیں کہ امام احمد بن حنبل کی زندگی کا کیا مقصد تھا کہ انہیں روز کوڑے مارے جاتے تھے، بازار میں انہیں سب کے سامنے برہنہ بھی کیا گیا اور برہنہ جسم پر کوڑے برسائے گئے۔ کیا وجہ تھی کہ کوڑے کھاتے کھاتے وہ اپنی زبان سے نہ پھرے لیکن اپنی جان کو خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ وہ چاہتے تو ان چیزوں میں نہ پڑتے، وہ چاہتے تو اپنے سے پچھلوں کی، امام اعظم کے نام کی، حضور کے نام کی، صحابہ کے نام کی تسبیحات میں لے کر ان کے دل مناتے رہتے اور یہ سب نہ کرتے کہ جس کی وجہ سے انہیں یوں سزا بھگتنی پڑتی۔ لیکن خلیفہ وقت کے سامنے قرآن کی، اللہ کے کلام کی عظمت کو برقرار رکھنے کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا، اپنی جان کو قربان کر ڈالا، لیکن قرآن کی عزت اور قرآن پاک کی عظمت پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔ ان سے آگے چلیں تو اسی طرح ہر صدی میں ہمیں کوئی نہ کوئی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی یا تو سوری پہ چڑھتا نظر آتا ہے، یا ہر دور میں اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی جیل خانوں میں ہمیں پیروبند کی صحبتیں برداشت کرتا نظر آتا ہے۔ ہر دور میں اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی ہمیں کسی نہ کسی سزا میں بادشاہ وقت کی جانب سے گرفتار نظر آتا ہے۔ ان کی زندگیوں کے مقصد پتہ یہ نہ تھے کہ انہیں جاہ و عظمت ملے، انہیں عزت و شہرت ملے۔ ان میں سے کسی نے کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت نہیں کی، ان میں سے کسی نے لوگوں کو اس لیے جمع نہیں کیا کہ تم ہمارے در پر حاضر ہو اور ہمارے ساتھ مل کر بادشاہ کے تخت کو پلٹو اور ہمیں بادشاہت کا تخت دلواؤ۔ ان میں سے کسی ایک اللہ کے ولی نے بھی لوگوں کو یہ تلقین اور یہ سبق نہیں دیا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے بجائے بادشاہ کے محل میں، اس کے دربار میں جانے کے بجائے تم ہمارے دربار میں آؤ اور بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح تم اس کے سامنے جھکا کرتے ہو، اس طرح اس کے سامنے جھکنا چھوڑ کر تم ہمارے سامنے جھکنا شروع کرو۔ ان کی تعلیمات محض یہی تھی کہ جھکے جانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سامنے جھکا ہے۔ ان کی تعلیمات صرف اتنی تھی کہ تمام تر بادشاہان وقت کی احکام، ان کے آرڈرز اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ ضروری جس بادشاہ کے احکام کو ماننا ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ اور یہ وہ اسباب تھے، یہ وہ ان کے دروس تھے، یہ ان کی زندگیوں کے کو قابل رشک پہلو تھے کہ آج کا کوئی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان میں سے کسی کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے۔ آج ہمارے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ہم بزرگان دین کی سیرت و کردار پر اس طرح عمل کر سکیں کہ جس طرح وہ عمل کرتے رہے۔ ایک بزرگ کو صرف اس پاداش میں، صرف اس قصور اور غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، خلیفہ وقت کے سامنے، فاطمی خلافت کے سامنے انہوں نے جھکنے سے انکار کیا، اسماعیلیوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ جاری کیا، تو اسماعیلی خلیفہ نے، اسماعیلی بادشاہ نے ان کے بارے میں حکم یہ جاری کیا کہ ان کو زندہ بازار میں لایا جائے اور بازار میں برہنہ کر کے ان کو زندہ ہی ان کی
کی کھال کو اتارا جائے، بازار میں لائے گئے، جسم سے کھال اتارنے کی نوبت آئی تو کوئی بھی مسلمان جلاد اس بات کے لیے تیار نہ ہوا کہ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ کے جسم کی کھال اتارے۔ تو ایک یہودی کو لایا گیا، اس یہودی جلاد نے آ کر جسم سے سر سے کھال اتارنا شروع کی۔ آپ زندہ ہیں اور ذرا تصور کریں کہ ایک زندہ جانور کے جسم کی بھی کھال جب ادھیڑی جاتی ہے تو وہ بھی کتنا تڑپتا ہے۔ یہاں تو بات انسان کی ہے کہ جو باشعور ہے، سر سے کھال کو اتارنا شروع کیا، سر سے چہرے پر آئے، چہرے کی کھال پوری ادھیڑی گئی، اتاری گئی۔ جب سینے پر پہنچے، وہ یہودی جب سینے پر پہنچا تو ان کا تڑپنا دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا، رحم آ گیا، اور رحم آنے کے بعد اس نے خنجر ان کے دل پر مار کر انہیں شہید کر دیا کہ کم از کم ان کی زندگی مزید تکلیفوں میں نہ گزرے۔ اور شہادت کے بعد پھر یہ نہیں ہوا کہ ان کی یہ سزا ختم کر دی گئی ہو، بلکہ انہیں شہید کرنے کے بعد ان کے پورے جسم کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کر اسے بازار میں پھرایا گیا، اور اس سے پہلے انہیں ایک خچر پر سوار کیا گیا، پورے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، پورے جسم کو کالک سے پوتا گیا، اور بازار میں انہیں لوگوں کے سامنے اس حال میں پھرایا گیا۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ بادشاہت کے طلبگار تھے؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگوں سے نمود و نمائش، لوگوں سے واہمائش چاہتے تھے؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت انہوں نے کی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے دین کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے خلاف صرف ایک فتویٰ دیا تھا۔ اس فتوے کے جرم میں ان کے جسم سے ان کی زندگی میں کھال کو اتارا گیا۔ ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ ان لوگوں کے سامنے کہاں کھڑے ہیں کہ جن کا آج ہم نام لیتے ہیں، جن کے نام کی آج ہم نیازیں کھاتے ہیں، جن کے نام کے آج ہم عرس مناتے ہیں، جن کے نام سے ہم اپنے گھر میں برکتیں سمیٹتے ہیں۔ کہاں ان کا کردار اور کہاں ہماری کم عقلی اور بے شعوری کہ ہم نے ان کے کردار کو کرامتوں میں بند کر کے رکھا ہوا۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ ان کی اصل زندگی کیا تھی، اور وہ اپنی اصل زندگی میں کس قدر انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا، اور ان کے نام سے محافل بھی منعقد کی جاتی ہیں، عرس بھی منائے جاتے ہیں، لیکن ذرا کبھی ہم نے یہ غور کیا وہ کیا جرم تھا کہ جس کی پاداش میں حضرت مجدد الفسانی گوالیار کی جیل میں سالوں گزارتے رہے، یہاں تک کہ نوجوان بیٹے کی وفات ہوئی تو اپنے نوجوان صاحبزادے کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ کیا جرم تھا کہ گوالیار کی جیل میں بیٹھے بیٹھے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو وہ سزائیں دی گئیں، اور آپ علیہ رحمہ کو وہ ان مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا کہ جن مصیبتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ذرا سی بات آ جائے نا کہ اللہ کے دین کی خاطر 1 مہینے کے لیے جیل برداشت کرنی پڑے گی تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں کہ 1 مہینہ جیل میں کیسے گزرے، 1 مہینہ قید میں کیسے گزرے، یا 1 مہینہ بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے گھر سے الگ کیسے گزرے۔ وہاں تو انہوں نے برسوں گوالیار کی جیل میں صرف اس دین کی خاطر گزار دی، اور ہم صرف ان کے نام کی محافل، ان کے عرس منعقد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگیوں کا مقصد نہیں تھا کہ ان کے بعد میں آنے والے ان کے نام کے عرس کرتے رہیں۔ یہ ان کی زندگی کا، ان کی تعلیمات میں آپ کہیں بھی یہ نہیں پڑھیں گے کہ ہمارے بعد ہمارے نام کے عرس کرنا۔ یہ تو ہماری محبتیں ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہماری محبتیں اگر یہیں پر آ کر رک جائیں تو پھر سمجھیے کہ ہم نے ان کی زندگی سے کچھ نہیں لیا۔ ہم نہیں سمجھ پائے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، ہم نہیں سمجھ سکے کہ وہ اپنی زندگی کس مشن کی خاطر اس دنیا میں گزار گئے۔ آپ ان تکلیفوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے پاؤں میں تو ایک کانٹا چھپ جائے تو چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ افراد تھے
کہ جن کے سینوں پر اور جن کی پیٹھوں پر روزانہ کے 100 کوڑے مارے جاتے تھے، اور اس کے باوجود یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو لہو لہان ہونے کے باوجود بھی اور انتہائی حد تک زخمی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبانوں سے کبھی اللہ کے کلمات نہیں چھوٹے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے شکوے ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتے ہیں، تقدیر سے گلے ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے، زندگی سے مایوسی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، لوگ خودکشی کی جانب، لوگ حرام موت کی جانب راغب ہونے لگتے ہیں، اپنی زندگیاں ختم کرنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن کبھی اللہ کے ان اولیاء کی زندگی کو بھی تو سامنے رکھیں کہ جنہوں نے اس قدر مشکلات اٹھائی ہیں، اس قدر تکلیفات برداشت کی ہیں، اور مقصد صرف اور صرف یہی کہ اللہ رب کائنات کا دین سلامت رہے اور اس دین کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے اور لوگوں کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں ماہ ربیع الثانی میں ہم جہاں اللہ کی ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات ہو، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علی رحمہ کی ذات ہو، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علی رحمہ کی ذات ہو، یا اور دیگر اللہ کے اولیاء، جب ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، تو ان کے کردار کو جاننا ضرور جائے، ان کے کردار کو ضرور پڑھا جائے، ان کی سیرت کو ضرور پڑھا جائے۔ محفلوں میں اب اور ہم صرف اتنا ہی سنتے ہیں کہ جتنا ہمیں پسند ہوتا ہے، جو باتیں ہمیں پسند نہ آئیں ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ یہ طرز عمل ان اولیاء سے محبت کرنے والوں کا ہرگز نہیں۔ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کے کردار میں ڈھل جائے، انسان اپنے محبوب کے کردار کو منوان اپنا لے۔ ہم ان کا کردار کو نہ اپنا سکیں، ہم ان کی محبتوں میں، ان کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھال تو نہ سکیں، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے کردار کو ہم جانیں، کیونکہ ہم کبھی ان کی اصل زندگی تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ ہمارے اور ان کے بیچ میں بڑا گیپ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ ہماری عقیدتوں کا، ایسا نہیں کہ ہماری نفرتوں کی وجہ سے یہ فائدہ ہے، یہ کوئی فاصلہ اور یہ کوئی گیپ ہے، یہ گیپ ہماری اپنی عقیدتوں کا گیپ ہے، ہماری اپنی محبتوں کا گیپ ہے۔ ہم نے اپنی محبتوں کو ان تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ان سے دور کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ ہماری یہ محبتیں ہمیں ان کے کردار تک پہنچاتی نہیں ہیں، ہماری یہ محبتیں ان کے اور ہمارے کردار کے درمیان ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، کہ ہماری یہ محبتیں ہمیں صرف یہ بتاتی ہیں کہ ساری رات یا غوث اعظم کے نعرے لگا دو۔ ہماری محبتیں رکاوٹ ہیں کہ ہمیں صرف اتنا بتاتی ہیں کہ ساری رات بیٹھ کر نعرہ حیدری لگاتے رہو۔ ہمیں محبتیں صرف اتنا یہاں آ کے روک دیتی ہیں کہ ساری رات بابا فرید کی منقبتیں پڑھتے رہو، بابا فرید کا نام لیتے رہو، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے تذکرے کرتے رہو، ان کے نام کی تسبیحیں پڑھتے رہو۔ یہ محبتیں آگے تک ہمیں لے کر ہی نہیں گئی۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جنہوں نے آج ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا کر رکھا ہے۔ اپنی ان محبتوں کی جہت کو ہمیں سنبھالنے کی ضرورت ہے، ان محبتوں کی سمت کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ وہ اللہ کے اولیاء تھے کہ جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ اپنے کردار کو بدل دیا کرتے تھے، معاشرے محض ان کی سیرت کو، ان کی صورت کو دیکھ کر معاشرے سنور جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اپنے کرداروں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اپنے کردار اتنے بدبودار ہو چکے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی سنورتا یا سدھرتا نہیں، بلکہ معاشرہ مزید ہم میں سے ہر ایک شخص کی وجہ سے بگاڑ کا سامنا کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو کہاں گئے وہ ساری رات کی محفلیں اور ساری رات حضور غوث اعظم کے نام کی مالائیں جپنے والے؟ وہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو حضور غوث اعظم کے نام سے اپنے گھروں میں برکتیں سمیٹتے ہیں؟ یہ برکتیں کیا کبھی ضمیر کو جھنجھوڑتی نہیں کہ غوث اعظم کا نام کبھی ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ حضور غوث اعظم نے ساری زندگی کسی بادشاہ وقت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، حضور غوث اعظم نے ساری زندگی اپنے دل میں دنیا کی محبت کو پیدا نہیں ہونے دیا، حضور غوث اعظم ساری زندگی علم اور علماء سے محبت کرتے رہے
کیا ہمیں کبھی اپنا ضمیر جھنجھوڑتا بھی نہیں؟ کبھی یہ ضمیر ہمیں جگانے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ ہم کسی طور پر یہ سمجھ سکیں کہ یہ اپنی زندگیاں جس راستے پر گزار گئے ہیں اس پورے راستے پر نہ صحیح اس راستے پر کسی ایک منزل تک تو پہنچ سکیں، وہ جس منزل پر پہنچے ہم اس منزل تک نہ صحیح اپنی جانب سے اس راستے پر چلنے کی کوشش تو کر سکیں۔ کیا ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ حضور خواجہ غریب نواز کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنا آبائی شہر چھوڑ کر وہ یہاں اجمیر میں آ کر پڑاؤ ڈالیں اور مخالفتیں برداشت کریں، لوگوں کے تانے سنیں، اور کیا ضرورت تھی کہ وہ بادشاہ اس وقت کے ہندو راجا سے وہ ٹکرائیں؟ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی اصل زندگی اور ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا کہ جس کی خاطر وہ اپنی ساری کی ساری زندگیاں قربان کر گئے۔ آج کا پیغام بس یہی ہے، عرصوں میں بند نہ کر دیں، ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں، ان کے سیرت و کردار کو سمجھیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی کے مقصد کو جاری رکھیں، کیونکہ ان کے نام عرصوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم عرس کرتے ہیں اس لیے ان کے نام زندہ ہیں۔ ہم اور آپ عرس کرنا چھوڑ دیں، ان کے نام قیامت تک پھر بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ وہ دین کی خاطر قربانیاں اتنی دے گئے ہیں کہ اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر رکھا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا مجال کہ کسی کے نام کو اٹھائیں یا کسی کے نام کو گرائیں؟ یہ تو رب کی عطا اور رب کا فضل ہے کہ انہوں نے رب کی خاطر قربانیاں دی، رب نے انہیں مزید زندہ فرما دیا۔ وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے ناموں کو لوگوں کے دل و دماغ میں ایسا راسخ کیا کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دروں پہ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان اولیاء کرام کی، ان بزرگان دین کی سیرت و کردار کو، ان کی زندگیوں کے مقصد اور ان کے مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔